اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج ہمارے لیکچر کا عنوان ہے آئلی زندگی۔ آئلی زندگی کا لغوی مفہوم۔ آئلی زندگی آئلون سے نکلا ہے جس کے معنی ہے کفالت کرنے والا، خاندان کی دیکھ بھال کرنے والا۔ لغوی طور پر آئلی زندگی سے مراد ایسا نظام ہے جس میں انسان خاندان کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ آئلی زندگی سے مراد گھریلو زندگی ہے۔ آئلہ عربی کا لفظ ہے۔ یہ بیوی اور گھر کے دیگر افراد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی جمع آیال یا آئلات ہے۔ آئلی زندگی میں ماں باپ، بھائی بہن، بیوی اور بچے سبھی شامل ہیں۔ اگر اس کو وسیع معنوں میں لیا جائے تو اس میں چچا، ماموں، خالہ اور پھوپھی بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ گویا ایک چھوٹی سی حکومت بن جاتی ہے جس کا سربراہ مرد اور بیوی وزیر ہوتی ہے۔ بچے رعایا میں شامل ہوتے ہیں۔ اسلام نے آئلی زندگی کو شرعی معاملہ قرار دیا ہے کیونکہ عیسائیت وغیرہ میں اس کو تقویٰ کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ آئلی زندگی کا اصطلاحی مفہوم۔ اصطلاحی طور پر آئلی زندگی اس زندگی کو کہتے ہیں جو نکاح کے بندھن کے تحت مرد اور عورت پر مشتمل ہو، جس میں بچوں کی پرورش، تعلیم و تربیت اور اخوت و محبت کی بنیاد ہو۔ اسلام میں آئلی نظام کو بہت اہمیت دی گئی ہے کیونکہ یہ معاشرتی بنیاد ہے۔ آئلی زندگی کی اہمیت۔ آئلی زندگی کی اہمیت قرآن کی روشنی میں اسلام نے آئلی زندگی کی اہمیت پر بہت زور دیا ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ قرآن مجید کی درج ذیل آیات سے ہو سکتا ہے۔ اللہ کی پسند۔ نکاح کو اللہ تعالیٰ نے پسندیدگی کی نظر سے دیکھا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور بلا شبہ ہم نے آپ سے قبل رسولوں کو بھیجا اور ہم نے ان کو بیوی بچوں والا بنایا۔ یوں اللہ نے عورتوں اور اولاد کو انسانوں کے لیے مصروفیت اور ذریعہ فرحت و عزت بنا دیا ہے۔ نسل میں اضافہ۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نکاح کا حکم دیا ہے، اسے نسل انسانی کی افزائش یعنی بڑھوتری کا باعث قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَالنِّسَاءَ، جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے جوڑا پیدا کیا اور ان میں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائیں، کیونکہ دنیا میں رونق انسانوں سے ہوتی ہے اور جن عمارتوں میں انسان نہیں رہتے وہ بھوت بنگلہ بن جاتی ہیں۔ حکم خداوندی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نکاح کا حکم دیا اور نکاح نہ کرنے کو برا سمجھا۔ فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، پس اپنی پسندیدہ عورتوں سے نکاح کرو۔ اس طرح اللہ نے نکاح کے معاملے میں عورت اور مرد کی پسندیدگی ضروری قرار دی ہے کیونکہ کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے یہ ضروری ہے۔ محروم صالح لوگ اور نکاح۔ اسلام میں نکاح کے وقت جس چیز کو سب سے زیادہ مقدم رکھنے پر زور دیا گیا ہے، حتیٰ کہ محروم لوگوں کے نکاح پر زور دیا تاکہ ان کی صلاحیت قائم رہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور پس تم غیر شادی شدہ نیک غلاموں اور لونڈیوں کو نکاح کر دیا کرو۔ اسلام سے پہلے لونڈی اور غلام کی کوئی معاشرتی حیثیت نہیں تھی جبکہ اسلام نے ان کے نکاح کو ضروری قرار دیا۔ رزق کی کشادگی کا ذریعہ۔ نکاح فراخی رزق کا باعث ہے، اس لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے اِن یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ محتاج ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کا رزق کشادہ کر دے گا۔ آج کل لوگ نکاح اور بچوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کے رزق کا ذمہ تو خدا نے پہلے ہی لے لیا ہے۔ اس طرح نکاح سے رزق کشادہ ہو جانا یقینی ہوتا ہے۔ آئلی زندگی کی اہمیت احادیث کی روشنی میں۔ احادیث میں آئلی زندگی کی اہمیت درج ذیل ہے۔ نصف ایمان۔ نکاح کو حدیث میں خاص اہمیت دی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا نکاح آدھا ایمان ہے۔
اس طرح نکاح سے نصف ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، ورنہ انسان کسی وقت کردار سے گر سکتا ہے۔ سنت انبیاء، نکاح خاص طور پر انبیاء کی سنت ہے۔ کوئی پیغمبر بغیر نکاح کے نہیں رہا۔ حدیث نبوی ہے، نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس نے مجھ سے منہ موڑا۔ گویا اس راستے کو انبیاء نے لازم پکڑا ہے، اس لیے ہمیں بھی یہی طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ کی پسندیدہ چیز، نکاح خدا کی سب سے پسندیدہ چیز کا درجہ رکھتی ہے، اس لیے ارشاد نبوی ہے، مباح چیزوں میں مباح جائز، جائز چیزوں میں سب سے پسندیدہ چیز نکاح ہے، اس لیے نکاح کرنے میں جلدی کرنی چاہیے اور اس راستے کی رکاوٹیں دور کرنا ضروری ہے۔ نکاح سے بہت سی معاشرتی برائیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ عائلی زندگی کے مقاصد انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے، اور آج کی لیکچر کا خلاصہ یہ ہے کہ عائلی زندگی اسلامی معاشرت کی بنیاد ہے، اس کا مقصد محبت، سکون، تعاون اور تربیت ہے۔ قرآن و سنت نے اسے مضبوط بنانے کی تعلیم دی ہے۔ ایک خوشحال خاندان ایک معاشرے کی ضمانت ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا عائلی زندگی پر لیکچر۔ عائلی زندگی کی اہمیت قرآن و حدیث میں آپ نے جانی۔ عائلی زندگی کے جو مقاصد ہیں وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں تفصیل سے بیان کریں گے۔